السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی۔ ہم نے اس سے پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ الکلمہ پر صاحب شرح جامی نے تین طرح سے بحث کی ہے۔ ایک کلم پر، جس کی ہم نے تفصیل اس سے پہلے سبق میں کی تھی۔ دوسری بحث الف لام سے جو الکلمہ کے شروع میں ہے، اور تیسری بحث تا سے جو کہ الکلمہ کے آخر میں ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو الکلمہ کی پر جو دوسری بحث ہے یعنی الف لام سے متعلق، اس پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے صاحب شرح جامی کی وہ عبارت پڑھتے ہیں جس عبارت سے اس ہماری ہونے والی تمام گفتگو کی طرف اشارہ ہے۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللام فیہا للجنس، اور الکلمہ میں جو الف لام ہے یہ لام جنس کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے لام؟ جنس کے لیے ہے۔ تو الکلمہ میں جو الف لام ہے اس سے متعلق ایک بات کہہ دی صاحب شرح جامی نے۔ صاحب شرح جامی راجح قول کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے لوگوں کے قول کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو تفصیل میں جانے کے لیے آج ہم شروع کرتے ہیں، بہت دھیان سے سننا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ الف لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ الف لام دو قسموں پر ہے، ایک الف لام اسمی ہوتا ہے، ایک الف لام حرفی ہوتا ہے۔ الف لام اسمی وہ الف لام ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول پر داخل الف لام اسمی اس لیے ہے کہ یہ الف لام بمعنی الذی یا اللتی ہوتا ہے، یعنی مذکر پر اگر داخل ہو، جیسے الضارب المضروب تو بمعنی الذی ہے، اور الضاربۃ المضروبۃ مؤنث کے صیغے پر الف لام ہے تو وہ الف لام بمعنی اللتی ہے۔ اور اللتی اور الذی یہ اسم موصول ہیں، اور اسم موصول از قبیل اسم ہے تو یہ الف لام بھی اسمی ہوگا۔ اور صفت مشبہ پر داخل الف لام میں اختلاف ہے کہ اسمی ہے یا حرفی، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس صفت مشبہ پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی الف لام اسمی ہوتا ہے۔ تو کتنی قسمیں ہوئی الف لام کی؟ ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی۔ الف لام حرفی وہ ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل نہ ہو تو وہ الف لام حرفی ہے۔ جیسے الحمد، الف لام الحمد پر داخل ہوا، یہ اسم فاعل یا اسم مفعول نہیں ہے تو اس الف لام کو کیا کہیں گے؟ الف لام حرفی۔ ہم نے کہا الحسن، العباس، تو یہاں پر الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول پر نہیں ہے تو الف لام کو کیا کہیں گے؟ حرفی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الف لام حرفی وہ ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل نہ ہو۔ پھر الف لام اولاً دو قسمیں ہم نے کر دیں، اسمی اور حرفی۔ پھر الف لام حرفی دو قسم پر ہے۔ الف لام حرفی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زائد اور ایک غیر زائد۔ الف لام حرفی زائد وہ ہے جس کے سقوط سے کلمہ کے اصل معنی میں نقصان نہ آئے۔ اگر وہ الف لام کو ساقط کر دیا جائے، کلمے سے ہٹا دیا جائے، تو معنی کلمہ کا برقرار ویسا ہی رہے جیسے پہلے تھا۔ تو الف لام ہٹ جانے سے معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو یہ الف لام کیا کہلائے گا؟ الف لام زائد۔ اور غیر زائد وہ ہے جس کے سقوط سے کلمہ کے اصل معنی میں کمی واقع ہو جائے۔
الف لام زائد کی مثال دیتے ہیں ہم، دیں جی۔ الف لام زائد کی مثال جیسے حضرت علی کا یہ فرمان، ایک شعر آپ نے پڑھا ہوگا شاید دروس البلاغہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت سما وقلت لا یعنینی، میں کمین آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں، جو مجھے گالی بکتا ہے، یسبنی، جو مجھے ایسے کمین آدمی کے پاس سے بھی گزرتا ہوں، جو مجھے گالی بکتا ہے، فمضیت سما، تو میں وہاں سے گزر کے چلا جاتا ہوں، وقلت لا یعنینی، اور میں کہتا ہوں اپنے دل کو، اپنے خود سے اپنے دل میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے، یہ مجھے گالی نہیں دے رہا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صبر و تحمل کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کمین آدمی جو مجھے گالی دیتا ہے اس کے پاس سے جب میرا گزر ہوتا ہے تو میں گزرتا چلا جاتا ہوں، اس سے کچھ نہیں کہتا ہوں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ یہ مجھے مراد نہیں دے رہا، مجھے گالی نہیں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ مثال ہے، اس مثال میں اللئیم دیکھو نکرہ ہے، کیونکہ اس کا الف لام حرفی زائد ہے، تعریفی نہیں ہے، الف لام تعریف کے لیے نہیں ہے، زائد ہے۔ اب یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ الف لام تعریف کا نہیں ہے، زائد ہے؟ کہ الف لام کو ہٹا دیا جائے تو کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو تعریفی قرار دیا جائے تو یسبنی کا اللئیم کے لیے صفت بننا صحیح نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جملہ نکرہ کی صفت ہوتا ہے، معرفہ کی صفت نہیں ہوتا ہے۔ اللئیم الف لام تعریف کا اگر مان لیا جائے تو وہ ہو گیا معرفہ، تو یسبنی اس کی صفت، جملہ جو ہے اس کی صفت واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو وہ تو نکرہ ہی کی صفت بنتا ہے، اور یہاں پر یسبنی اس کی صفت ہے، اس لیے اللئیم میں الف لام حرفی زائد ہے، تعریف کے لیے نہیں ہے۔ ذہن بات آ گئی؟ کتنی قسمیں ہو گئیں الف لام حرفی کی؟ زائد اور غیر زائد۔ زائد کی ہم نے مثال دے دی تھی۔ الف لام حرفی زائد کی دو قسمیں ہیں، ایک الف لام حرفی زائد لازم اور ایک غیر لازم۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، زائد لازم کی بھی دو قسمیں، غیر لازم کی بھی دو قسمیں، ایک عوضی اور ایک غیر عوضی۔ بات کو دھیان سے سننا، عوضی اور غیر عوضی، اس طرح کل 4 اقسام ہو گئی۔ الف لام حرفی زائد کی دو قسمیں، اولاً لازم اور غیر لازم، پھر دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں، عوضی اور غیر عوضی، تو دو کو دو میں ضرب دے دو، گوڑا کر دو، کتنی ہو جائیں گی؟ 4 قسمیں ہو گئیں۔ اب چاروں قسموں کو ہم تھوڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنتے رہیے۔ پہلی قسم الف لام حرفی زائد لازم عوضی، پہلی قسم ہو گئی حرفی زائد لازم عوضی، عوضی وہی بدلے میں آئے، جیسے لفظ اللہ کا الف لام۔ لفظ اللہ کا الف لام جو ہے یہ زائد اس لیے ہے کہ الف لام مفید تعریف ہے، جبکہ یہاں تعریف علمیت سے حاصل ہو چکی ہے۔ الف لام کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تعریف کا، اور یہاں پر لفظ اللہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہے، تو وہاں تو عالمیت کی بنا پر تو تعریف حاصل ہو گئی، تو الف لام اس کا مطلب الف لام تعریف کے لیے اگر مان لیا جائے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، وہ تو جائز نہیں ہے،
اس لیے الف لام زائد ہے، تعریف کے لیے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف لام زائد ہو گیا یہ۔ اچھا، اور لازم اس لیے ہے کہ یہ اب علم کا جز بن گیا، کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ الف لام لازم ہے۔ تو الف لام زائد، الف لام حرفی زائد لازم ہو گیا اب تک، اور عوضی اس لیے ہے کہ حمزہ کے بدلے میں آیا ہے، کیونکہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کیا، بدلے میں الف لام لایا اور ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ اللہ۔ تو عوضی ہے نا، تو الف لام حرفی زائد لازم عوضی کی مثال کیا ہوئی؟ لفظ اللہ۔ دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسری قسم کیا تھی؟ الف لام حرفی زائد لازم غیر عوضی، یعنی الف لام حرفی ہو، تعریف کے لیے نہیں ہو، زائد ہو، لازم بھی ہو، یعنی جدا بھی نہ ہوتا ہو، اور غیر عوضی ہو، بدلے میں نہ آیا ہو کسی کے، جیسے النجم، الشعق، الثریہ، سب کے سب ستاروں کے نام ہیں۔ یہاں پر الف لام حرفی ہے، کیونکہ اسم موصول، اسم موصول پر داخل، وہ اسم موصول کر رہا ہوں، اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل نہیں ہے، تو حرفی ہو گیا۔ زائد بھی ہے کیونکہ وہ مفید تعریف نہیں ہے، لازم بھی ہے کیونکہ وہ عالم کا جز بن گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوتا، اور غیر عوضی ہے کیونکہ وہ کسی کے بدلے میں نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی شے کے عوض میں نہیں ہے۔ تیسری قسم الف لام حرفی زائد غیر لازم عوضی، غیر لازم عوضی، پہلے لازم عوضی کی مثال تھی پہلی، یہ غیر لازم عوضی، یعنی جو لازم نہ ہو اور عوضی ہو، بدلے میں ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم نے کہا الناس، کیا کہا ہم نے؟ الناس، یا حرف ندا، الناس اس کا منادا۔ یہ الف لام زائد اس لیے ہے کہ تعریف تو یا حرف ندا سے حاصل ہو چکی ہے، اس لیے الف لام زائد ہے، تعریف کے لیے نہیں ہوگا، ورنہ دو آلہ تعریف کا استعمال لازم آئے گا۔ اور غیر لازم اس لیے ہے کہ الناس یہ علم نہیں ہے کہ وہ علم اس پر محیط ہو اور الف لام اس عالم کا جز بن گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور عوضی اس لیے ہے کہ یہ حمزہ کے بدلے میں آیا ہے، کیونکہ اصل ہے اناس، کیا ہے اصل؟ اناس، حمزہ کو حذف کیا، بدلے میں الف لام لے کر آ گئے، کیا ہو گیا؟ الناس۔ تو الناس میں الف لام حرفی زائد غیر لازم اور عوضی ہے۔ ٹھیک ہے، حرفی کی قسمیں چل رہی ہیں ابھی، الف لام حرفی کی۔ چوتھی الف لام حرفی زائد غیر لازم غیر عوضی، جیسے شاعر کے اس قول میں، شاعر کا شعر پیش کریں، توجہ ہے؟ بالکل، شاعر نے کہا ہے فَيَلْغُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرَّا، مصرع اولا کیا ہے؟ فیا، اب الغلامان ہے تو یا الغلامان، فَيَلْغُلَامان ملا کر پڑھیں، فَيَلْغُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرَّا إِيَّاكُمَا أَن تَكْسِبَا شَرًّا،
دوسرا مصرع کیا ہے؟ ایاکما ان تکسبا شرا. کیا ترجمہ ہے؟ اے بھاگنے والے دو لڑکوں، تم خود کو شر سے بچاؤ. لفظی معنی کا ہوگا اے بھاگنے والے دو لڑکوں، یا کما تم اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے، ان تکسبا شرا کہ تم کوئی برائی کما لو، کوئی برائی کر لو، تو تم اپنے آپ کو شر سے بچاؤ. شعر کا معنی ذہن میں آ گیا. اس مثال مذکور میں الغلامان کا الف لام زائد اس لیے ہے کہ تعریف تو یا حرف ندا سے حاصل ہو چکی ہے، فیل غلامان یا حرف ندا سے تعریف حاصل ہو چکی. اور غیر لازم اس لیے ہے کہ یہ علم نہیں ہے کہ علم اس پر محیط ہو، اور غیر عوضی اس لیے ہے کہ کسی شے کے عوض میں نہیں آیا ہے. تو ہم نے اولاً سب سے پہلے ہم نے الف لام کی کتنی قسمیں کی تھیں؟ 2. ایک الف لام اسمی، ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی کسے کہتے تھے؟ جو اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہو. الف لام حرفی کسے کہتے تھے؟ جو اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل نہ ہو. پھر الف لام حرفی کی ہم نے کتنی قسمیں کی تھیں؟ 2. ایک الف لام حرفی زائد، ایک الف لام حرفی غیر زائد. پھر اس کے الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد، پھر الف لام حرفی زائد کی ہم نے اتنی 4 قسمیں بیان کی تھیں. اور رہا الف لام حرفی غیر زائد جو زائد نہ ہو، تو اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. لیکن اس کی 4 قسمیں بیان کرتے کرتے تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، تو الف لام حرفی غیر زائد کی 4 قسمیں یعنی جنس، استغراق، یا یہ کہہ لو الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، ان 4 قسموں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کریں گے. جب تک آپ ہماری گفتگو کو دھیان سے سن کر یاد کریں. جتنے بھی اقسام ہم نے مثالوں کے ساتھ بیان کیے ہیں ضرور یاد کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.